بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جمعیت الحدیث مالیگاؤں کے امیر محترم، دیگر ذمہ داران، حاضرین گرامی اور سامعین کرام، شبہات کے فتنے کے تحت ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ اعداء اسلام اور حق کے مخالفین کا ایک طریقہ یہ ہے، ان کے بہت سارے طریقوں میں سے، کہ وہ اسلامی تاریخ کے چہرے کو بگاڑتے ہیں، اسے بدنما بناتے ہیں، پرکشش بنانے کی بجائے ایسا بناتے ہیں جس سے لوگوں کو نفرت یا بیگانگی اور بیزاری کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ اس سلسلے میں پچھلے ہفتے کچھ تفصیلات گزری کہ ایسا کرنے کے لیے ان کے اپنے تربیت یافتہ اہل علم تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان جو منافقین کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، علمانیین، باطنیہ، جن کی کچھ تشریح میں نے پچھلے درس میں کی تھی، یہ لوگ بھی اس میں پورا کا پورا تعاون کرتے ہیں اور اسلامی تاریخ کو بگاڑنے میں اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ اب یہ کیسے بگاڑتے ہیں، ان کے کیا کیا طریقے ہیں، یہاں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میں وضاحت کر دوں کہ ابتداءً میری یہ خواہش تھی کہ ان چیزوں کا صرف یوں ہی تذکرہ کر دیا جائے عنوان کے طور پر، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ عام طور سے یہ چیزیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت منظم طریقے سے مروج ہیں، عام طور سے علماء کرام اور خطباء اور مقررین ان پہلوؤں کو بیان نہیں کرتے، اگر تذکرہ ہوتا بھی ہے تو بہت ہی سرسری۔ لہذا قدر تفصیل کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے سامنے اس کتاب میں موجود ہے، کچھ تفصیلات کے ساتھ میں یہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، تاریخ کو بگاڑنے اور اس کے چہرے کو بدنما بنانے کے لیے پہلا اسلوب جو اختیار کرنے کا ذکر کیا، وہ اختلاق الاخبار و ابراز المطالب، کہ خبروں کو گڑھ لینا، جو خبریں ہے ہی نہیں ان خبروں کو، ان واقعات کو بنا لینا، اور اسلامی ہیروز، عظیم شخصیات، تاریخی شخصیات کے اندر عیوب اور لغزشوں کو ڈھونڈ کر اس کو نمایاں کرنا۔ انسانی اعتبار سے داخلی سطحوں پر آپ دنیا کے کسی بھی سماج اور معاشرے میں جائیں، کتنے بھی اچھے لوگ ہوں، کچھ نہ کچھ معاملات آپ کو ملیں گے جو قابل اعتراض نظر آتے ہیں، اور خاص طور سے بعض واقعات کو اگر پس منظر سے ہٹا کر دیکھا جائے۔ ایک شخص نے لڑائی کی، اب جنگ ہو رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ میں شرکت کی، لیکن کیوں کی؟ اس کا پس منظر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ ناگزیر صورتحال تھی، اس کے بغیر چارہ کار تھا ہی نہیں۔ لہذا جو مجبور کیا جائے جنگ پر، وہ جنگ کرنے کی صورت میں الزام نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جب تاریخ کا بگاڑنا اور چہرے کو مسخ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ایک پہلو کو، پس منظر کو ہٹا کر کچھ اچھائیوں کو بھی اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ برائیاں بن جاتی ہیں، اور پھر برائیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ یہ سب سے اہم وسیلہ تھا جس کا مستشرقین اور منصرین، یہ منصر کا جو لفظ استعمال کیا ہے، انہیں نصرانیت کی دعوت دینے والوں کو کہتے ہیں۔ عربی والے مبشر بھی کہتے ہیں، انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے، تو انجیل کی تبلیغ کرنے والوں کو مبشر، بشارت دینے والا، وہ لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح منصر یعنی نصرانی بنانے والے، تو منصرین نصرانیت کی دعوت دینے والے، اور مستشرقین یعنی اہل مغرب، ان لوگوں نے سب سے بڑھ کر اسلامی تاریخ کو اور اسلامی زندگی کی شکل و صورت کو بگاڑنے کے لیے سب سے زیادہ اہم راستہ اسی کو بنایا۔ اسی طریقے سے اسی کے ذریعے سے تاریخ کے اس طریقے کو اختیار کر کے انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے اور عام شخصیات اور تاریخی شخصیات تو درکنار، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی
مجروح اور داغدار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کا مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی، دوسرے تو دوسرے مسلمان بھی اس تاریخی اسلامی تاریخ سے اپنے دل میں نفرت کے جذبات پائیں اور خود دین اسلامی کے ماننے والے اسے گھن محسوس کرنے لگے یا برے محسوس کرنے لگے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کی ایسی تصویر بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں بنا کر اسلامی تاریخ کے حوالے سے کہ مسلمان وحشی درندگی، وحشت اور درندگی کی تصویر تھے، یہ وحشیانہ انداز اختیار کرتے تھے، یہ سفاک الدماء یعنی خونریزی کرنے والے، جانوں کو مارنے والے اور ایسی زندگی گزارنے والے تھے جو انتہائی پسماندگی، انحطاط اور جاہلیت کی تصویر پیش کرنے والی، کہ کسی کو تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ آ گیا، جذباتی ہو گئے اور اس کے بعد جنگ چھڑ گئی اور لوگوں کا قتل شروع کر دیا، لوگوں کی عزتیں لوٹنے لگے، اور عزتوں کو پامال کیا، مال و اسباب کو تباہ و برباد کر دیا، بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیا۔ تو ایک وحشیانہ شکل و صورت بنا کر پیش کی اسلامی تاریخ کے کرداروں کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ لوگ کچھ قصے اور حکایات گڑھتے ہیں تاکہ ان کی باتوں کی تائید ہو سکے۔ میں آگے بڑھوں اس سے پہلے صرف ایک اشارہ کروں، ابھی کچھ دنوں پہلے جمعہ کی نماز کے بعد بھی کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کہ ٹی وی چینلز پر ایک سلسلہ آ رہا تھا ارطغرل یا جو بھی اس کا تلفظ ہو، میں نے بالکل نہیں دیکھا، صرف نام سنا، خبریں پڑھی اور لوگوں سے اس کے تذکرے سنے، لیکن اس سے متعلق بعض محققین کی تحقیقی بات آئی جس وقت یہ بڑے شباب پر، ابھی بھی شاید لوگ دیکھتے ہیں، بڑے شباب پر معاملہ تھا ان کا۔ اس وقت مسلم حلقوں سے تاریخ کے بعض اسکالرز کی جانب سے کہ یہ تاریخی کردار، اس کی کیا حیثیت ہے، تو آپ سن کر حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ جس کردار کو ٹی وی سیریل میں، ایک سیریل میں بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، کیا بتایا گیا نہیں پتا، لیکن تاریخی اعتبار سے وہ کردار ایک گمنام سا کردار ہے، اس کا بہت ہلکا سا تذکرہ اصلی تاریخ میں موجود ہے، اور وہ جنگ و جدال سے تعلق رکھتا ہی نہیں تھا، ایک عام سا آدمی تھا جس کو ایک ہیرو یا بڑی شخصیت اور نمایاں شخصیت بنا کر پیش کیا گیا۔ ابھی کچھ لوگ وہی بتا رہے تھے ساتھ ہی ساتھ کہ اس سیریل میں، اس تاریخی اسلامی تاریخ کے نام سے جو بنائی گئی، اس سیریل میں جو کام کرنے والے اداکار، کلاکار ہیں، وہ زیادہ تر نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اور ایسی بہت ساری فلمیں بنتی ہیں جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے، اور وہ تاریخی کردار یا بعض تاریخی واقعات کو پیش بھی کرنے پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن آپ حقیقی تاریخ کو اگر سامنے رکھیں اور ان سیریلز کو، فلموں کو، ڈراموں کو یا مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابوں کو جب اس کے موازنے میں دیکھیں گے تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق نظر آئے گا۔ یہ کوئی میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکایات اور قصوں کو گڑھتے ہیں جیسا کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لغزشوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور ان کی برائیوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے اسے بڑے مزیدار، مسالے دار اور مؤثر انداز میں پیش کریں، ایسی صورت میں کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ اسلامی تاریخ بس ایسے ہی واقعات سے بھری پڑی ہے، لڑائی بھڑائی، دہشت۔ اب آپ بعض بار سنتے ہیں یہ، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ تحقیقات جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 800 سال تک علمی دنیا میں، سائنس اور ترقی کی دنیا میں مسلمانوں نے پوری دنیا کی قیادت کی، یہ آپ کتنی مرتبہ سنتے ہیں، بعض مسلمان بعض جگہوں پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان 800 سالوں میں خود یورپ کے انصاف پسند بعض لوگوں کو اعتراف ہے، حقیقت تو ہے ہی، ان کا بھی اعتراف ہے کہ ان 800 سالوں میں جب مسلمانوں نے علمی سائنسی قیادت کی، تحقیقات کی دنیا میں آگے تھے، دنیا میں کوئی بھی چیز اس درمیان ایجاد ہوئی تو مسلمانوں نے ایجاد کی۔ آج مسلمانوں کی ایجادات اور مسلم مجیدین، سائنٹسٹوں کا، مختلف فنون کے ماہرین کا، کیمیا میں، فزکس میں اور دوسرے فنون میں، خلا کے معاملات میں، علم حیات میں جو ماہرین اسلام گزرے ہیں مسلمان، ان میں سے آپ کتنوں کا تذکرہ سنتے ہیں؟ نصاب کی کتابوں میں کتنوں کا ذکر کیا جاتا ہے؟ سرکاری نصاب کی کتابوں میں
غور کیجیے. تو مسلمانوں نے جو تعمیری کام کیا، جو دنیا کو دیا، ترقیات کا راستہ بتایا، ایجادات کی، اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ بہت کم، کھانے میں نمک سے بھی کم. جیسے وہ بہت معمولی سا کردار اور معمولی سی بات ہے. اس کے بالمقابل مسلمانوں کا وہ کردار یا تو جو ہے ہی نہیں، یا بعض پس منظر میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کر، ان پر مسالہ لگا کر اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو، پڑھنے والے، سننے والوں، دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ اسلامی تاریخ بس ایسے ہی غلط سلط واقعات، وحشی پن سے بھری پڑی ہے. چنانچہ یہ وسیلہ پچھلے ابتدائی دور کے جو مستشرقین تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جب یہ کوششیں شروع ہوئی تو ابتدا میں مستشرقین کا یہ طریقہ جو غالب تھا، یعنی زیادہ تر وہ یہی طریقہ اختیار کرتے تھے، جنہوں نے کہ اسلامی علوم، دین اسلامی سے متعلق ابتدائی زمانوں میں، یعنی مستشرقین کے ابتدا میں لکھی کتابیں لکھی، اسلامی علوم کے بارے میں مختلف باتیں لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ اسلام اور مسلمان کے بارے میں کتابیں جنہوں نے تحریر کی. تو ابتدائی مستشرقین کا یہ مرغوب اور غالب طریقہ کار تھا، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے مختلف مجلات، رسالوں اور رسائل و جرائد میں لکھے جانے والے مضامین ہوں، ہاں، یا وہ ادارے ہوں جن کو مستشرقین نے علمی تحقیقی اکیڈمیز کے نام پر، کہ یہ تحقیقی ریسرچ سینٹر ہے، تحقیقی کام کر رہا ہے، ہاں، یہاں اسکالرز جو ہیں وہ تاریخ کے کام کو، تاریخ کو چھان بین کر کے اس کی جو ہے اس کی ترتیب دے رہے ہیں، انسائکلوپیڈیا تیار کر رہے ہیں، تحقیقی مواد تیار کر رہے ہیں، اور ایسی چیزوں میں ان میں بھی یہ چیزیں غالب تھیں. چنانچہ کہہ رہے ہیں جس کو مختلف شہروں میں، یورپ کے مختلف شہروں اور ملکوں میں ایسے ادارے، ایسے مراکز، تصنیفی تحقیقی تصنیف اور تحقیق کے اداروں اور مراکز کے نام پر بنائے گئے. ہالینڈ میں، رشیا میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، فرانس، امریکہ، اٹلی میں، ہاں، امریکہ میں، ہاں، او فی دوائر المعارف العامہ، یا معارف عامہ کے اداروں میں، ان کے مراکز میں یہ کام کیا گیا. انسائکلوپیڈیا تیار ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے یہ تاریخ کی بات چل رہی ہے، ذہن میں آیا تو میں ذکر کر دوں کہ حدیث کی 9 کتابوں پر مشتمل، جس طرح ہم لوگ لغت ڈکشنری دیکھتے ہیں نا حروف کی بنیاد پر، ایسی ڈکشنری تیار کی مستشرقین کی جماعت نے. اس میں مسلمان ایک بھی نہیں تھا. بعد میں ڈاکٹر فؤاد عبدالباقی کا نام شامل کیا گیا جب انہوں نے کچھ غلطیاں اس میں بتائی اور انہوں نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، شامل کیا. سارے مستشرقین، اور خفیہ تھا یہ معاملہ. حدیث کی 9 بخاری، مسلم، جس کو ہم کتب ستہ کہتے ہیں نا، 6 کتابیں، اس کے علاوہ اگر موطا امام مالک کو اس میں شامل کیا جائے تو اس کے علاوہ ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارمی، 9 کتابوں پر مشتمل حدیثوں کو آپ ایک لفظ حدیث کا دیکھ کر ڈکشنری کے طور پر اس کو المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی کے نام سے یہ کتاب آپ دیکھیں گے کہ آج لائبریریوں میں، مکاتب میں موجود ہے. متعدد جلدوں میں ہے، الگ الگ اداروں سے کم زیادہ جلدوں میں یہ شائع کی گئی ہے. یہ تیار کس نے کیا؟ حدیثوں کی ڈکشنری، حدیثوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. ہاں، آپ کو ایک حدیث ڈھونڈنی ہے کہ یہ حدیث کہاں ہے، کن کتابوں میں، 9 کتابوں میں سے ایک لفظ اگر آپ کو حدیث کا پتہ ہے تو آپ اس ایک لفظ کو اس ڈکشنری میں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان 9 کتابوں میں سے کہاں کہاں ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث کی اس مددگار کتاب ڈکشنری کو، 9 حدیث کی کتابوں کی ڈائریکٹری کہنا چاہیے یا ڈکشنری کہنا چاہیے، اس کو تیار کرنے والے غیر مسلم نصارہ مستشرقین تھے. کیوں کیا تھا ان لوگوں نے؟ اپنی سہولت کے لیے. حدیثوں کی تلاش کرنا ہے ان کو، اور کیوں حدیثوں کو تلاش کرنا ہے؟ اس پر اعتراض کرنے کے لیے، کھنگالنا ہے کہ کس حدیث میں کیا شک شبہ پیدا کیے، جو آج کل منکرین حدیث بیان کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے، جاہلوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو عقل میں نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی، جبکہ وہ مستشرقین کی عقل میں نہیں ہے. یہ تو صرف نقل کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی عقل ان کو گروی رکھ دی ہے. اور مستشرقین نے بھی جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا حدیثوں پر، قرآن پر، اس میں 90% وہ ہیں جو ماضی میں معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، خارجی، رافضی لوگوں نے کیے تھے اعتراضات،
اور علماء اسلام نے، ائمہ سلف نے اس کا بھرپور منہ توڑ جواب دیا، جس سے وہ خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہی کو چھان پھٹک کر مستشرقین نکال رہے ہیں اور پھر اس میں کچھ فیصد کا اضافہ کر دیا، اور انہی کو یہاں ہمارے لوگ بعض منکرین اور منافقین دہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑی قابلیت کا مظاہرہ کیا۔ عوام میں، جاہلوں میں کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس ایسے سوال اور اعتراض ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے پاتا، علماء جواب نہیں دے پاتے، حالانکہ جواب دیا جاتا ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدائی دور کے مستشرقین نے جو کتابیں تالیف کی، ادارے قائم کیے، انسائکلوپیڈیاز لکھی، جس کو عربی زبان میں موسوعہ کہا جاتا ہے، انسائکلوپیڈیا، معلومات کا خزانہ، ان سب میں اس کو خاص طور سے جو ہے ملحوظ رکھا کہ مسلمانوں کے تاریخ کو بگاڑنے کے لیے ان کے درمیان ہونے والے کچھ واقعات کو غلط انداز میں پیش کیا جائے، غلطیوں کو، لغزشوں کو ڈھونڈ کر اس کو نمایاں کیا جائے، کچھ واقعات، قصے، کہانیوں کو گڑھ کر اسلامی تاریخ سے جوڑ دیا جائے۔ ابھی میں نے مثال دی، یہ ارطغرل جو سیریل چل رہا ہے، پورا کا پورا افسانہ، تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں فلمیں بنتی ہیں مغلیہ دور کی اور فلاں دور کی اور فلاں دور کی، بمشکل 5-10% اس میں تاریخ کا کچھ واقعہ رہتا ہے، وہ بھی اس واقعے کی بنیاد بتانے کے لیے، باقی پورا اس پر افسانے کے طور پر کہانیاں بنا کر جوڑا جاتا ہے، اور دیکھنے والا، فلموں کو، ٹی وی سیریلز کو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تاریخ ہے، اور ہمارے لوگ آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان سیریل نصارہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ پر فلم بنائیں، یہودیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس پر خرچ کریں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو مذہبی جنگ، ثقافتی جنگ اور شبہات اور شہوات کے فتنے عام کرنا مقصود ہے، اور مسلمانوں کو اور دوسری دنیا کے لوگوں کو اسلامی تاریخ کا بگڑا ہوا چہرہ دکھانا ہے۔ یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ، جو حقیقت نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ انہوں نے آگے کہا، اس کو بتایا کہ یہ بہت اہم ذریعہ تھا مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی پھیلانے کا، تاریخ کو بگاڑنے کا، لیکن یہ ابتدائی دور کے لوگوں کا تھا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ بعد کی کتابیں، بعد کی تحقیقات مستشرقین نے جب آگے قافلہ ان کا بڑھا تو ان لوگوں نے اس وسیلے کا، اس ذریعے کا استعمال کم کر دیا۔ یہ حقیقت کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے منصوبے میں، اسٹریٹجی اور پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والا طریقہ کار ان کی نظر میں بہت زیادہ مفید مقصد نظر نہیں آیا۔ اس سے ان کو لگا کہ ہم جو چاہتے ہیں حقیقی طور پر یا زیادہ پرسنٹیج کے انداز میں بہت زیادہ مؤثر یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے یہ ذریعہ اور وسیلہ۔ یہاں تک کہ خود مغربی معاشرہ بھی ان کی اس کوشش کو پورے طریقے سے قبول نہیں کر پا رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ جو شخص، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو شخص مستشرقین اور ان کے رفقا، ہم مشرب لوگوں کی ان کتابوں پر اطلاع حاصل کرے گا، اس کی چھان بین کرے گا، اور ان کے علمی اداروں نے جو مجلات، پرچے، تحقیقی مضامین شائع کیے ہیں، انسائکلوپیڈیاز میں جو معلومات فراہم کی ہیں، ان چیزوں کو دیکھے گا تو واضح طور سے دیکھے گا، واضح طور سے اس حقیقت کو پائے گا کہ کس طریقے سے یہ تاریخ کو بگاڑتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک مثال دی کہ یہ اس سلسلے کی ایک انتہائی ہلکی سی ایک سنگل ہم مثال پیش کر رہے ہیں۔ کارل بروکلمان، یہ ایک مستشرق ہے، کہہ رہے ہیں یہ جرمنی کا ایک مستشرق تھا، جس کو مستشرقین کے حلقے میں اور مورخین کے حلقوں میں ایک حجت، اتھارٹی جس کو کہیں گے، اتھارٹی اور اسکالر مانا جاتا ہے، اور بعض مسلمان محققین اور باحثین بھی اس پر بڑا اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں یہ قابل اعتماد ہے، انصاف پسند ہے، بڑا تحقیقی کام کرتا ہے۔ تو یہ بروکلمان جو ہے اس کو تحقیقی کام کرنے والا اور معتدل آدمی تسلیم کرتے ہیں بہت سے مسلمان بھی۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض تو یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ یہ مبالغہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بڑا انصاف پسند مصنف ہے، محقق ہے، مستشرق۔ کون؟ کارل بروکلمان کہتے ہیں کہ یہ اپنی کتاب تاریخ الشعوب الاسلامیہ، اسلامی شعوب، شعب کہتے ہیں عوام، یعنی اسلامی عوام
یا معاشروں کی تاریخ. یہ کتاب اس نے لکھی. کہہ رہے ہیں یہ کتاب اس نے لکھی, اگر آپ جب اسے پڑھیں گے اس کتاب کو تو اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں پائیں گے. اس میں دیکھیں گے کہ یہ تاریخ کو, اسلامی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے, چہرے کو بگاڑ رہا ہے, بلکہ بھاری بھرکم قسم کی جہالت پائیں گے, صریح جھوٹ پائیں گے. کون شخص جس کو خود مستشرقین تو حجت, اسکالر اور اتھارٹی مانتے ہیں, بہت سارے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا محقق ہی نہیں بلکہ بڑا انصاف پسند مستشرق ہے, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی کتاب جب تاریخ الشعوب الاسلامیہ آپ پڑھیں گے تو اس میں جھوٹ, صراحتاً جھوٹ بولتا ہوا نظر پائیں گے اسے. ہاں, کہتا ہے وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر کہتا ہے, اس کی دیکھیں کیسے یہ تھوڑا تھوڑا زہر ڈالتے ہیں. بعض چیزیں غیر محسوس طریقے میں ایک صحیح واقعے کو بیان کرتے کرتے بیچ میں کچھ ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو غلط ہوتی ہے, اضافہ ہوتی ہے. ہاں, اور پھر کبھی کبھی بظاہر اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ان کے اپنے زہریلے مقاصد کار فرما ہوتے ہیں. چنانچہ یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 31 پر کہ کعبہ جو ہے, کعبۃ اللہ, مسلمانوں کا قبلہ, بیت اللہ الحرام, کہ کعبہ 4 زاویوں والا, 4 گوشوں والا, 4 گوشوں والی ایک عمارت ہے, ہاں, جو اپنے اندر حجر اسود کو سمیٹے ہوئے ہے, اپنے ساتھ حجر اسود کو جوڑے ہوئے ہے. ہاں, یحتضن کا لفظ ہے, گود میں لینا اور ساتھ لینا کے معنی میں ہوتا ہے, یعنی حجر اسود کو سمیٹے ہوئے ہے. وَلَعَلَّهُ أَقْدَمُ وَثَنٍ عُبِدَ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ, کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو حجر اسود ہے, حجر اسود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید سب سے زیادہ قدیم بت ہے جس کی اس دیار میں عبادت کی گئی, حجر اسود کی عبادت کی گئی. یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا. اب ہمارے ہاں بریلوی, ابھی ہمارے عقیدے میں جو بحث چل رہی ہے تبرک کی, ان کے لیے یہ دلیل بن گئی کہ گویا حجر اسود کو قرآن اور حدیث اور حج کے اندر طواف کرتے ہوئے جب کچھ چوما جاتا ہے, اس کو استلام کیا جاتا ہے اس کا, تو گویا یہ اس کی عبادت ہے. تو جاہل آدمی کو یہ تصور ملے کہ پتھروں کی کو تقدس کا درجہ مل جائے, اس سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے یہ سنا, حضرت عمر فاروق حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پتھر, میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا. کتنی پیاری اور صاف ستھری بات ہے. ہم حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ صرف یہ بروکلمان نہیں کہہ رہا ہے. ہندوستان کا ایک پنڈت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ کہتا ہے کہ کعبے میں حجر اسود کو پوجا جاتا ہے, اور اس نے اعتراض کیا کہ مسلمان ہندوؤں کی بت پرستی پر جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یا دوسری چیزوں کے, اس پر اعتراض کرتے ہیں. یہ تو خود بھی حرم میں جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں, وہ بھی پتھر اور عمارت ہے, اور وہاں حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں, وہ بھی پتھر ہے. تو یہ کریں تو صحیح, ہم کریں تو شرک. ایک پنڈت کا اعتراض ہے, اور ان پنڈتوں کو خوراک کہاں سے مل رہی ہے؟ مستشرقین سے. وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کعبہ میں یہ لگا ہوا ہے اور یہ سب سے پہلا بت ہے جس کی عبادت کی گئی. کیا کعبہ بت ہے؟ حجر اسود بت ہے؟ کیا حجر اسود کو ہم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, ایک معمولی سے مسلمان بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں دے دے گا کہ حجر اسود کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے. اس کو بوسہ دینا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور یا دیا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ اتنی موٹی سی بات ہے. اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا, تو آدم کو سجدہ نہیں کیا, اللہ کا حکم مانا. یقیناً اس طریقے سے اللہ کو سجدہ کیا. ہم کو یہ کہا کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو ہم اس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. کعبہ کو اللہ یا اللہ عبادت کا مرکز نہیں سمجھتے کہ وہ عبادت, ہماری عبادت اس کو لیے کی جا رہی ہے, نہیں, اس جہت میں کی جا رہی ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے اس لیے اللہ کے لیے عبادت ہے. سمپل اور سادی سی بات ہے, لیکن لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے. تاریخ لکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حجر اسود اس 4 پہلو کی عمارت کعبہ میں کہ ایک گوشے میں ہے,
اور شاید یہ اس علاقے کا سب سے پہلا بت ہے. وکانت الکعبۃ، ابھی اس کی عبارت جاری ہے، وکانت الکعبۃ تضم تمثال الالہ القمری ہبل. کہہ رہے ہیں کہ کعبہ اپنے اندر الہ قمری ہبل کو بھی سمیٹے ہوئے تھا. یعنی کعبہ کے اندر جو بت رکھے گئے تھے جاہلیت کے زمانے میں 360 بت تھے نا، ہاں، تو اندر جو رکھا ہوا تھا وہ ہبل تھا. کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوسرے 3 بڑے معبود لات، عزا اور منات بھی تھے. یہ برکلمان لکھ رہا ہے، تو یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ وَقَوْلُهُ هَذَا اما جہل حقیقی و اما کذب و تزویر. کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ کہنا، یہ جو بات اس نے اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 31 پہ لکھی ہے، یا تو وہ حقیقی جہالت ہے یا پھر کھلا ہوا جھوٹ اور تصویر ہے، بناوٹ ہے. ولا اظن، میں یہ نہیں سمجھتا، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وہ عزا، لات، منات کے مقامات کو جانتا ہو، جبکہ وہ جغرافیہ اور اسلامی شہروں کی تاریخ کو جاننے والا ہے، جو ان بتوں کے مقامات کو واضح طور سے بتاتے ہیں کہ کون سا بت کہاں تھا. یہ ہبل، لات و منات یہ جو ہے کعبہ میں نہیں تھے. 360 بت ضرور تھے الگ الگ قبیلوں کے پاس. ہاں، یہ تھے قبیلہ حذیل کے پاس، قبیلہ فلاں کے پاس، قبیلہ فلاں کے پاس، الگ الگ تھے، اور ان میں سے سارے کے سارے اس میں موجود نہیں تھے. یہ ایک بات انہوں نے بطور مثال پیش کی کہ اس کی انصاف پسندی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اور کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہاں، اور اس کو تقدس کا درجہ حاصل ہے اسلامی نصوص کی روشنی میں، اس کو گویا ایک غیر محسوس طریقے سے مجروح کر کے یہ تصور دینا چاہتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ دراصل شرک کا گڑھ تھا، بت پرستی کا گڑھ تھا. ہاں، آگے صفحہ نمبر 85 پر کہتا ہے، مسیلمہ اور سجاح کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے. یہ مسیلمہ کون تھا؟ اس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ہاں، اور اسی کے زمانے میں بعد میں اس علاقے کی ایک خاتون نے جس کا نام سجاح تھا، ہاں، کہتے ہیں بڑی حسین و جمیل تھی، ہاں، اور بعد میں اس نے مسیلمہ سے شادی بھی کر لی. تو اس سجاح نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ کہتی تھی کہ بھائی مردوں میں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، عورتوں میں نہیں، اور میں خاتون نبی ہوں، لیڈی نبی. میں بچوں کو جب یہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتا ہوں کہ اس کا سمپل اور سادہ جواب یہ ہے کہ اس نے کہا نا کہ عورتوں میں نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے، تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ عورتوں میں نبوت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، اور جو شروع نہیں ہوا اسے ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور ہوگا بھی نہیں. ہاں، عورتیں کار نبوت کے لیے مناسب نہیں ہیں. خیر، تو سجاح اور مسیلمہ کے بارے میں برکلمان لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ فَفِيمَا كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَزَالُ عَلَىٰ قَيْدِ الْحَيَاةِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قید حیات میں دنیا کے اندر موجود تھے، کہ اس علاقے میں ظہر فی تلک البلاد، اس علاقے میں، یہ بنو حنیفہ کا تھا، ایک شخص ظاہر ہوا، ایک شخص سامنے آیا جس کا نام مسلمہ تھا. کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا نام مسلمہ تھا، مسیلمہ نہیں، مسلمہ تھا. وقد دعاہ المسلمون مسیلمہ من باب التصغیر، جبکہ مسلمانوں نے اس کو مسیلمہ کا نام دے دیا، مسلمہ کو مسیلمہ کہہ کر پکارا اور لکھا. کیوں؟ تصغیر کے لیے. کیوں؟ الذی یقصد بہ التحقیر، جس سے کہ تحقیر مقصود ہوتی ہے، یعنی اس کو کمتر دکھانے کے لیے اس کے نام کو مسلمانوں نے بگاڑ دیا، مسلمہ سے مسیلمہ کر دیا. یہ انصاف پسند برکلمان کہہ رہا ہے. وادعا النبوہ، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب نبوت کا دعویٰ تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر ایک الزام یہ لگا رہا ہے کہ مسلمہ نام کو بگاڑ کر مسلمانوں نے مسیلمہ کر دیا. لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ ہی یہ ایسا الزام ہے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا الزام ہے جسے کارل برکلمان سے پہلے کسی اور نے یہ الزام لگایا نہیں تھا، کہیں موجود نہیں ہے، اور کوئی اس کے باوجود کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کذاب متنبی، اس کا مقصد یہ ہو کہ جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا مسیلمہ، ہاں، یہ اس کی تائید کرنا چاہتا ہو در پردہ طور پر، جس کو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا نبی تھا. اس کا مقصد یہ ہو کہ مسیلمہ کو مسلمانوں کی زیادتی بتا کر یہ کہے کہ اس کا نام مسلمہ تھا، گویا جھوٹے نبی کے سلسلے میں تائید کا ایک پہلو پیش کر رہا ہے.
ہاں، اور یہ بات معلوم ہے عرب کی نسب حسب نسب اور ناموں کے سلسلے میں کتنا زیادہ توجہ رکھتی تھی. اس وقت دنیائے عرب میں انساب کے سلسلے میں ایسے ایسے ماہرین، کتابیں نہیں تھی لیکن لوگوں کو یاد ہوتا تھا کہ کون کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس کا پر پوتا، کون کس نسب سے ہے. پورے پورے شجرے یاد رہتے تھے مردوں اور انسانوں کی بات تو چھوڑیے. ہاں، آپ پڑھیے کتب تاریخ حقیقی تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ گھوڑوں کے جو نام رکھتے تھے، گھوڑوں کے مالکان، گھوڑوں کا نسب اور شجرہ یاد رکھتے تھے. آج کل ہمارے اپنے خاندان کے رشتے ہم کو نہیں معلوم ہوتے، بڑی کمزوری کی بات. عرب کے لوگ نسب کے سلسلے میں اتنے حساس، جانکار اور گہری نگاہ رکھنے والے تھے، قوی حافظے والے تھے کہ اپنے گھوڑوں کا نسب یاد رکھتے تھے. کون سا گھوڑا کس گھوڑے کا بیٹا، کس کا پوتا ہے، کس نسل کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے نسب کو تو بخوبی جانتے بھی تھے، یاد بھی رکھتے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب حسب نسب، انساب پر اور اسما، ناموں پر کیسی توجہ دیتے تھے. اور ہمارے پاس جو بھی حسب نسب کی کتابیں آج تاریخ کی موجود ہیں، اسی طرح تراجم سے مراد یہاں شخصیتوں کی سوانح عمری جو بیان کرنے والی کتابیں ہیں، جو بھی کتابیں موجود ہیں ان تمام کتابوں میں اس جھوٹے مدعی نبوت کا نام مسیلمہ کے علاوہ کوئی اور نام لکھا ہی نہیں ہے. یہ کارل بروکمان جو کہہ رہا ہے کہ اس کا نام مسلمہ تھا، مسلمانوں نے مسیلمہ کر دیا، کہیں بھی آپ یہ تاریخ اور حسب نسب اور ترجمے کی سوانح کی کسی کتاب میں نہیں پائیں گے کہ اس کا نام مسلمہ تھا. فمن این جاء ھذا الافاق بھذا الاسم. تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس جھوٹے گڑھنے والی شخصیت نے یہ نام کہاں سے کھود نکالا، کہاں سے لے آیا. وقد جاء خبرہ واسمہ فی صحیح البخاری. جبکہ مسیلمہ کا نام، اس کی خبر اور اس کا نام صحیح بخاری میں وارد ہے اس شخص کے قول میں جو کہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذہب. کہ اس دوران جبکہ میں سویا ہوا تھا، نیند میں تھا، میں نے دیکھا، یعنی خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن ہیں، میں نے پکڑ رکھا ہے دونوں کے دو کنگن. فأہمنی شأنہما. تو ان کی شان، ان دونوں کنگنوں کے سلسلے میں فکر مند ہوا، مجھ کو ہم میں اور فکر میں مبتلا کی ان کی حالت نے. فأوحی الی فی المنام ان انفخہما. تو خواب کی حالت میں ہی مجھ کو یہ وحی کی گئی، اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ میں ان دونوں پر پھونک ماروں. فنفختہما فطارا. چنانچہ میں نے ان دونوں سونے کے کنگنوں کو پھونکا تو یہ دونوں بکھر گئے، اڑ گئے. فاولتہما کذابین یخرجان بعدی. تو میں نے اس کی تعویل کی، یعنی اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی، یہ معنی لیا کہ یہ دو جھوٹے شخص ہوں گے جو میرے بعد نکلیں گے، خروج کریں گے. ان میں سے ایک انسی ہوگا اور دوسرا مسیلمہ ہوگا. اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں مسیلمہ، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. مسلمہ نہیں، مسیلمہ کہا. ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ. اور بعد میں اس خواب کے بعد آپ کی یہ وحی صحیح ثابت ہوئی. مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسود عنسی نے بھی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما ان مسلمہ. ابھی یہی نہیں، یہ تو بخاری کی حدیث ہے جس کے حوالے سے کارل بروکمان کی بات کا رد کر رہے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں کہ اس کو مسیلمہ کہہ رہے ہیں. اب چھوڑیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں گے کہ وہ تو تمہارے ہی نبی ہیں، تمہاری کتاب ہے. خود مسیلمہ کذاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں اس نے کہا، اس خط میں لکھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مسیلمہ، نعوذ باللہ. یہ جو اس نے لکھا ہم اس کو میں پڑھ رہا ہوں. نقل کفر نہ باشد، یہ نقل ہے، ہم اس کو نبی نہیں مان رہے. تو مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اپنے خط میں خود مسیلمہ نے لکھا. اسے نقل کر کے کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ فہو اعلم باسمہ من ھذا المستشرق، کہ مسیلمہ اس مستشرق کے مقابلے میں اپنے خود کے نام کو زیادہ جاننے والا تھا. کیا یہ کارل بروکمان کو خود مسیلمہ سے اس کا نام زیادہ معلوم ہو گیا؟ اس کو اپنا نام معلوم تھا اور اس نے خود مسیلمہ لکھا.
ثم ان الاسم سواء کان مکبرا او مصغرا. اب آگے تبصرہ کر رہے ہیں کہ اب اگر یہ نام کو آپ مصغر مانے یا مکبر مانے. مصغر وہی تصغیر سے جس میں چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے، مکبر جس میں مصغر نہیں ہوتا، جس میں بڑا پن ظاہر ہوتا ہے. تو نام جو ہے وہ مکبر ہو یا مصغر ہو، چھوٹے معنی کا ظاہر کرنے والا، چھوٹے پن کا یا بڑے پن کا، لا یحکی الحقیقہ، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، حقیقت کا بیان کرنا اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ولا یحکم علی الشخص من خلالہ، اور اس کی بنیاد پر کسی شخصیت کو جو ہے تولا نہیں جا سکتا، کسی شخصیت پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. اگر ایک شخص کا نام خالد ہے، ہاں اس کا نام بدل کر عمرو رکھ دیا جائے، اس کا نام بدل کر زید رکھ دیا جائے، تو نام کے بدلنے سے اس کی شخصیت تو نہیں بدل رہی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْحَقَائِقُ وَالْأَحْكَامُ مِنَ الْمَوَاقِفِ وَالْإِيمَانِ أَوِ الْكُفْرِ. حقائق اور احکام جس چیز پر فیصلہ کیا جاتا ہے وہ دراصل کس شخصیت کا کیا موقف ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے. اہمیت کی بات یہ ہے. اس سے حقیقت کا، اس سے اصل گفتگو کا تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ نام سے. اب مسلمہ یا مسیلمہ آپ نے بیان کیا تو بلا وجہ کی تدقیق ہے، بلا وجہ کا الزام ہے، اگرچہ کہ اس کا مقصد جو بھی ہو. مسلمانوں کو ایک الزام دینا چاہتا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ والحقیقت، حقیقت یہ ہے کہ اس برگلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور شریعت اسلامی قوانین سے متعلق اور خلفائے راشدین کی تاریخ سے متعلق، ان کے کردار سے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ دراصل برائی اور اس کے کینہ اور کپٹ کی نمائندگی کرتا ہے. چنانچہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر برائی سے متہم کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے ایک شخصیت کی مثال دی، اور یہ صرف ایک جامع اور اجمالی جملہ کہا. یورپ کی دنیا میں پوری تاریخ میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اس کے برخلاف پوری اسلامی تاریخ میں جس کو یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں، آج یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مسلمان وحشیانہ انداز اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر درندگی ہے، خوریزی ہے، عزتوں کو لوٹتے ہیں، علمی اور تحقیقی طریقے سے دور ہے، جاہلیت اور تخلف پسماندگی کا مزاج لیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں آپ شاید ہی کوئی نام پائیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جواب میں جو انہوں نے کی، ان کے کسی نبی کو کے شان میں گستاخی کی. مسلمانوں میں آج ہندوستان میں بھی ہندو فساد کرنے کے جو بہانے ڈھونڈتے ہیں تو بلا وجہ کھینچتان کی، کبھی کبھی کسی دنیا دار مسلمان دیندار کی بات چھوڑیے، یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دیوی دیوتا کی توہین کی، انہوں نے ہمارے مذہبی مقدسات کی اور شعار کی جو ہے ہنسی اڑائی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ تحقیق کریں گے تو کوئی مسلمان آپ کو شاید ہی اس جرم کا مرتکب نظر آئے. صحیح اور غلط کہنا عبادت کے لائق ہے اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پجنی ہے، کوئی آدرنی ہے، انہیں ایک پوجا کے لائق نہیں ہے، یہ کہنا ان کی گستاخی یا ان کی شان میں اہانت نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. تو اس معاملے میں اور دوسرے معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کردار اور ان کی تاریخ اخلاقی اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے. یہ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. یورپ اور امریکہ کے لوگ کتنے بھی متمدن اور ترقی یافتہ بنتے ہوں، مسلمانوں کو پست اور پسماندہ کہتے ہوں، اخلاقی اعتبار سے آج کی دنیا میں بھی مسلمانوں سے بہت پیچھے ہے. امریکہ، یورپ، اقوام متحدہ، ان کے اجتماعی ڈھانچے بڑے بڑے انٹرنیشنل سطح پر جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. ہاں، جو ان کے رفقا ہیں، ان کے مددگار ہیں، رافضی ہوں، قادیانی ہوں، منکرین حدیث ہوں، اصلی مسلمانوں کے دشمن ہوں، تحریکی وغیرہ، وہ جھوٹ سے جانے انجانے کام لیتے ہوں، یہ الگ بات ہے. کسی مسلمان سے انجانے میں کوئی جھوٹ سرزد ہو جائے یہ الگ بات ہے. لیکن آپ اخلاقی اعتبار سے دیکھیں گے، ہاں، کسی یورپ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، شیخ محمد عبدہو جب مصر امریکہ سے لوٹے تھے، مصر کے ایئرپورٹ پہ ایک صحافی نے ان سے پوچھا ما رأیت فی امریکہ، امریکہ میں آپ نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے جواباً برجستہ کہا رأیت الاسلام فی غیر المسلمین، میں نے اسلام کو غیر مسلموں کے بیچ دیکھا. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا اسلام نے جو تعلیمات دی تھی
مسلمانوں کو، وہ آج ہم سے زیادہ یا مسلمانوں سے زیادہ انہوں نے اختیار کی کس چیز میں؟ کہا صاف صفائی وہاں زیادہ ہے، وقت کی پابندی، ڈسپلن وہاں زیادہ ہے، ہاں، اور ایسے آداب۔ مولانا آزاد نے لکھا کہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں، امریکہ میں اگر آپ کسی انسان کو یہ کہیں گے کہ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو تو بہت برا مانے گا۔ کوئی انفرادی طور پر وعدہ خلاف کہلانا پسند نہیں کرتا، ہمارے یہاں پرواہ نہیں ہے آج۔ کوئی انفرادی طور پر آپ کسی انسان سے یہ کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بہت برا مان جائے گا۔ تو اخلاقی برائی سے آپ متہم کریں، برا مانے گا۔ اور نسبتاً زیادہ تر وہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، ان میں جو پڑھے لکھے اور مہذب لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ شریر مافیا ہر جگہ ہے، تو ان میں جو لوگ ہیں وہ اسٹریٹجی کے طور پر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا جائز سمجھتے ہیں، تجارت میں، معیشت میں۔ اور جب انفرادی دائرے سے نکل کر اجتماعی دائرے میں ہوتے ہیں، ملک کی سطح پر، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چائنا، تو اجتماعی سطح پر یہ معاہدوں کو توڑ دینا، وعدہ خلافی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، تجارتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ گڑھ کر کسی کو متہم کرنا، الزام دینا، جیسے عراق پر الزام لگایا کہ وہاں عام تباہی کے ہتھیار ہیں، دنیا کو اس سے خطرہ ہے، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اندر جانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ جھوٹی خبر تھی، غلط رپورٹ تھی، یہاں کوئی ایسا ہتھیار ہے ہی نہیں، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ مسلمان اگر جائز کوئی قدم بھی اٹھا دیتا کوئی ملک، تو اس کو تاریخ کا ایک وحشیانہ کردار بنا کر پیش کیا جاتا۔ ہاں، 2-3 سال پہلے کی ایک رپورٹ تھی کہ گزشتہ 10 سالوں میں امریکہ نے کروڑوں جانوں کو مارا ہے، کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں۔ ویتنام، فلپائن اور دوسرے جتنے ملکوں میں اس کے مختلف آپریشنز ہوئے، صومالیہ، افغانستان، عراق، ہاں، کئی کروڑ لوگوں کو مارا۔ یہ کروڑوں کو قتل کرنے کے بعد حقوق انسانی کے چیمپئن اور ہیرو، لوگوں کے امن اور چین کے ٹھیکیدار۔ اور مسلمان اگر فلسطین میں یا کسی ملک میں اپنی زمین کا دفاع اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے احتجاج کرے تو دہشت گرد، پتھر مارنے والے جن کو گولیوں سے بھونا جاتا ہے، وہ دہشت گردی کے الزام سے جوجھ رہے ہیں۔ اور دنیا کا ہر اخبار، ٹی وی چینل، ویب سائٹ اس کو دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ انڈر اسٹوڈ بات سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بالکل جانی پہچانی ہے۔ یہ حالیہ تاریخ کو بگاڑا جا رہا ہے تو ماضی کی تاریخ کو کتنا بگاڑا جاتا ہوگا۔ یہ پہلا چیپٹر ختم ہوا تاریخ کے بگاڑنے کے ضمن میں۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا استخدام المنہج العلمانی اللادینی فی البحث والنقد۔ ہو سکتا ہے بات سننے والوں کو یہ چیزیں تھوڑی سی خشک محسوس ہو رہی ہو، لیکن یہ علمی میدان ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا ابتداءً کہ اسے یوں ہی تذکرہ کر کے نکل جانے کا پہلے ارادہ تھا، لیکن چونکہ ان تفصیلات کو پیش نہیں کیا جا سکتا جبکہ یہ ہمارے خلاف مستقل منظم طریقے پہ تسلسل کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہاں، چنانچہ نمبر 2 پہ کہہ رہے ہیں کہ لادینی سیکولر طریقہ بحث و تنقید کے سلسلے میں، علمی مباحث میں بحث و تنقید کرتے ہوئے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، یہ تحقیقی مباحث جب کیے جاتے ہیں، تنقیدی کی جاتی ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ علمانی یعنی جس کا ترجمہ ہم انگریزی میں سیکولر کریں گے اور عربی میں کہیں گے لادینی، غیر مذہبی طریقہ کار، جس کو یہ نام دیتے ہیں آگے کہ یہ معروضی اور موضوعی طریقہ ہے، آگے آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے خطرناک ذریعہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو بگاڑنے کا سب سے خطرناک ذریعہ ہے، اور وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جسے غزوہ فکری جنگ کے دعات نے، داعیوں نے، سپاہیوں نے جس کو استعمال کیا ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو آزمایا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ اس بات پر قادر ہو گئے، اس طریقے کو اختیار کر کے ان کو یہ کامیابی ملی کہ عالم اسلامی کی یونیورسٹیز میں اور علمی بحث و تنقید کرنے کے اداروں میں اس کو انہوں نے تسلیم کروا لیا اپنے اس طریقے کو۔ بہت چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ، ہمارے مسلمانوں کے مسلم ملکوں کی بڑی بڑی تحقیقی تصنیفی
ان کے بڑے بڑے تحقیقی تصنیفی ادارے ہوں، اسکولیں ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، انہوں نے موضوعیت کے نام پر اپنے لادینی منہج اور طریقے کو رائج کر رکھا ہے. ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ہمارے لوگ، علم اور تحقیق میں، نصاب تعلیم میں، اس کو مقرر کرنے میں، واقعات کی تعیین کرنے میں، انتخاب میں. تو کہا کہ مراکز علمی ہوں، بحث و تنقید کے مراکز ہوں، وہاں یہ چیزیں اختیار کی گئی جس کو انہوں نے کیا، اختیار کیا اور اس میں کامیاب ہو گئے. ہاں، اس منہج کے، اس طریقہ کار کے جو انہوں نے اس کو اختیار کیا، مسلمانوں کی تراث، مسلمانوں کی جو وراثت ہے، علمی وراثت، تاریخی وراثت، ہمارا اپنا جو سرمایہ ہے تاریخ کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو مسلمانوں کی اس وراثت اور ترکے پر اور مسلمانوں کے دین پر اس کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوئے اس طریقے اور منہج کے. کیوں؟ لأنه قائم على اسس من الفلسفة الوضعیہ، اس لیے کہ یہ طریقہ کار خود ساختہ وضعی قسم کے فلسفوں پر، عقلی اصولوں پر مشتمل ہے، ایسے عقل اور فلسفے کی فکریں جو کہ وحی اور نبوتوں کا انکار کرتی ہیں. یعنی ان اصولوں کے بیچ میں یہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ دین، شریعت، نبوت، اس کو کنارے رکھو، ہم تحقیق کے لیے موضوعی طریقہ اختیار کریں گے. تو پہلے مرحلے میں تحقیق اور تنقید کے نام پر یہ وحی اور رسالت کا انکار کرنے والا منہج اور طریقہ ہے. ہاں، وَلَا تُقِيمُ وَزْنًا لِلْمَنْهَجِ الرَّبَّانِي، اور یہ طریقہ جو فلسفے کا اختیار کیا گیا عقلی بنیاد پر، کہہ رہے ہیں کہ یہ منہج ربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے منہج کا کوئی وزن اور کوئی قیمت نہیں جانتا، اس کی کوئی قیمت قرار نہیں دیتا. اور وَمِنْ عَجَبٍ، اور انتہائی تعجب کی بات یہ ہے، اتنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں، حدیثوں میں ہم کو دیا ہے طریقہ کسی چیز کے تحقیق کا، اس سے ہٹ کر یہ طریقہ اختیار کرے، اصول بنائے گئے. ہاں، اور اس پر ستم بالائے ستم، کریلے پہ نیم چڑھا. انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ اپنے اس طریقے کو موضوعیت کا نام دیتے ہیں اور والحیاد العلمی، علمی غیر جانبداری کا نام دیتے ہیں، کہ ہم غیر جانبدارانہ انداز میں، نہ ہم اسلام کی طرف مائل ہیں، نہ دوسرے کسی مذہب کی طرف مائل ہیں. ہاں، ریڈیو اسٹیشن بنایا گیا، مثال کے طور پہ دنیا میں ایک زمانے میں سب سے زیادہ BBC لنڈن سنا جاتا تھا. انقلاب برپا کیا تھا اس نے ریڈیو کی دنیا میں. بعد میں چینلز، ٹی وی چینلز آئے، اور اب تو نیٹ کا زمانہ آ گیا، تو اب ریڈیو کی قیمت وہ نہیں رہی. لیکن جب اس زمانے میں اس کی بڑی قیمت تھی تو اس کے جو تبصرے ہوتے تھے، BBC لنڈن کا یہ دعویٰ تھا، اگرچہ وہ برطانیہ کا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا تھا کہ حکومت کے دباؤ سے، پابندی سے ہم آزاد ہیں، اور ہمارا طریقہ کار غیر جانبدارانہ ہے. ہم کسی ایک مذہب، کسی ایک قوم، کسی ایک نسل کی موافقت نہیں کرتے، بلکہ خبروں کو خبروں کی طرح دیکھتے ہیں اور اس کا یہ معروضی غیر جانبدار موضوعی انداز میں تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں ان کے یہاں تبصروں کا. لیکن کئی چیزوں میں لوگوں نے پکڑا اور سوال کیا BBC لنڈن کے سوال و جواب کے پروگراموں میں کہ کئی مقامات پر تو ایسا واضح ہوتا ہے کہ آپ کا جھکاؤ ایک خاص فکر کی طرف، حکومت کی طرف ہے، رجحان آپ کا مائل ہے. تو جواب دینے والے نے، میں نے خود سنا تھا، انہوں نے جواب دیتے دیتے درمیان میں ایک جملہ کہا کہ ہم اتنے غیر جانبدار ہیں جتنا کوئی انسان غیر جانبدار ہو سکتا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن گویا غیر محسوس طریقے سے بین السطور میں انہوں نے قبول کیا کہ ہر انسان کتنا بھی غیر جانبدار بنائے، اس کا جھکاؤ کسی نہ کسی فکر اور گروہ کی طرف ہوگا. اب ایک ہندو پولیس والا ہے، جب ہندو مسلم معاملہ ہوگا تو وہ ہندوؤں کی طرف کچھ نہ کچھ رجحان رکھے گا، وہ کتنا بھی انصاف پسند ہو، یہ کہنا وہ چاہ رہا ہے. لیکن یہاں آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں گے تو مسلمان اللہ اور رسول کی جو انصاف پسندی کی تعلیم ہے، اس بنیاد پر جتنا اسلامی تاریخ میں مسلمان قاضی ہو، مسلمان حاکم ہو، مسلمان عالم ہو، مسلمان محقق ہو، جتنا انصاف کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے. کہ علم اور دلائل کی بنیاد پر مجموعی طور پر کوئی ایکسیپشن ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن میں مجموعی طور سے غالب اکثریت کی بات کر رہا ہوں
کہ مسلمان جتنا انسان، کیوں؟ قرآن حدیث کی تعلیم ہے، یہ منہج ربانی پر کام کرنے والے ہیں، اور یہ مستشرقین خود ساختہ فلسفوں اور عقلی بنیاد کا، سیکولر اور لادینی اصولوں کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اور اس کے بیچ میں اپنا زہریلا مقصد جو ہے بروئے کار لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ موضوعیت کا نام دیتے ہیں، علمی غیر جانبداری کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ غیر شرعی اور غیر علمی ہے، قرآن و حدیث کی، شریعت کے بھی خلاف ہے اور علم کے بھی خلاف ہے۔ اب یہ مستشرقین نے اختیار کیا مسلمانوں نے بہت سارے جامعات میں، اداروں میں اختیار کر کے اسے کہتے ہیں کہ یہ منصفانہ انداز ہے، جبکہ یہ غیر شرعی ہے، غیر علمی ہے۔ اما کون ہو غیر شرعی، رہا اس کا غیر شرعی ہونا تو یہ ایسا معاملہ ہے جس کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رہا اس کا غیر علمی اعتبار سے، علم اور تحقیق کے معیار پر خلاف اصول ہونا، یہ جو مستشرقین ہمارے ہاں تحقیقات پیش کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا اعلیٰ معیار ہے، جی نہیں، گھٹیا معیار ہے، یہ غیر علمی معیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ بالاستقراء، یعنی تمام دلائل اور اصولوں کو سامنے رکھ کر تحقیق کریں گے اور تلاش اور جستجو کریں گے کہ انہوں نے جو کچھ تاریخ لکھی ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی اور اسلام کی تاریخ کے باب میں، وہ جو کچھ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تحقیق پیش کرتے ہیں، اسلامی ثقافت کے بارے میں وہ جو کچھ لکھتے اور بیان کرتے ہیں، تو آپ پائیں گے کہ آنے والے یہ الف بے جیم دال 4 نکات بیان کیے کہ ان کی لکھی ہوئی تاریخ اور ان کی تحقیقات ان بنیادوں پر کھڑی ہے۔ تو پہلا الف کیا ہے؟ العمل علی احضاء النصوص۔ میں سرسری طور سے پیش کروں کہ نصوص، قرآن حدیث کے جو نصوص ہے یا مسلمانوں کی اصل تاریخ ہے، ان کو، نصوص کو اپنی اس فکر کو کے تابع بناتے ہیں جسے انہوں نے تحقیق کرنے سے پہلے متعین کر کے رکھا ہے۔ یعنی ایک خیال، ایک فکر پہلے سے متعین کر لیا کہ مسلمان مورخ حاکم کو، فلاں بادشاہ کو ظالم ثابت کرنا ہے مثال کے طور پہ۔ اب اس کو ظالم ثابت کرنے کے لیے نصوص کو ڈھونڈتے ہیں، ایسا واقعات کو، کہ ایسی بات کو کشید کیا جائے جس سے ہمارا یہ خیال ثابت ہو، صحیح ہو، اس میں ہم تقویت پہنچا سکیں کہ دیکھو ہم کہتے تھے کہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ظالم تھا، یہ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ یہ ظالم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نصوص کو اپنی فکر کے تابع بنا دینا، حقائق کو اپنے خیال، اور وہ کون سا خیال؟ جسے انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنے مقاصد کی بنیاد پر پہلے ہی سے طے کر کے رکھا ہے۔ جو چیز پہلے ہی سے انہوں نے طے کر لی ہے، اس طے شدہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے اسلامی واقعات اور نصوص کو پھیر بدل کرتے ہیں۔ ثم التحکم فیما یرفضون من النصوص المضادہ لہا بمجرد الہوى۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں۔ التحکم کہتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ بتائے یا معقولیت کے کسی چیز کا فیصلہ صادر کر دینا، حکم سنا دینا، نافذ کر دینا۔ تو یہ اب اس کے بعد ایک طرف تو کسی واقعے کو توڑ مروڑ کر اپنی فکر کو ثابت کرتے ہیں، اس فکر کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو دوسرے واقعات ہوتے ہیں تو محض اپنی خواہش کی بنیاد پر اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ کھینچتان کے ایک بادشاہ کو ظالم ثابت کیا مثال کے طور، اور اس کی عدل و انصاف کو ثابت کرنے والی جو چیزیں ہیں اس کو بلا وجہ رد کر دیں گے کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے، غلط ہے، فیصلہ کر دیں گے۔ دونوں کو ملا کر کے بھائی یہاں سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ظلم کیا، اور یہاں سے دکھ رہا ہے کہ وہ انصاف پسند تھا، تو دونوں میں کیسے کیا تضاد دکھ رہا ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ تو اپنے خواہش کے مطابق فیصلہ سنا دیا اور جو اپنی خواہش کے خلاف ہے اس کو رد کر دیا۔ ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اورنگزیب کے بارے میں زبردستی کھینچتا، مندر توڑا، اورنگزیب نے مندر توڑا، آج ہندوؤں کے حلقے میں بڑا مشہور ہے۔ لیکن خود ہندو محققین نے جو انصاف پسند تھے انہوں نے لکھا، مسلمانوں نے لکھا کہ جو مندر توڑنے کی بات ہے وہ کیوں توڑا، کب توڑا، کتنے توڑا۔ تو ایک مندر کے توڑنے کا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ سفر میں کچھ ہندو مہاراجے علاقائی ریاستوں کے مالکین بھی فیملی کے ساتھ اورنگزیب کے ساتھ تھے، اس کی فوج کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قریب میں مندر تھا، انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہمارے گھر کی خواتین ہمارا مقدس مندر ہے وہاں جانا چاہتی پوجا پاٹ کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، کچھ سپاہیوں کو بھیج دیا جائے، ساتھ چلے جائیں۔ اورنگزیب کے کچھ سپاہی وہاں پہنچے، خواتین جو ہیں ان کی بیویاں بیٹیاں مندر کے اندر گئیں، سپاہی باہر رک گئے، مسلمان تھے، فوجی تھے، ان کو کوئی درشن یا وہ پوجا تو کرنی نہیں تھی، باہر رک گئے۔
یہ اندر گئی، وہ مندر لٹیروں کا تھا، انہوں نے ان لوگوں کا اغوا کر لیا، تہہ خانے میں باندھ دیا، ان کے جسم کے زیورات جو ہے اتار لیے۔ کافی دیر بھی جب وہ نہیں نکلی تو سپاہیوں نے جھانکا، وہ اندر نظر نہیں آئی، فوراً جا کر خبر دی۔ اورنگزیب نے بڑی فوج کا حصہ لے کر وہاں اس کا گھیراؤ کیا، جائزہ لیا، ان ہندو مہاراجاؤں سے یا علاقائی جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس مندر کے نیچے تہہ خانہ ہے، اور کوئی بات ضرور ہے جو ہم کو اسے توڑنے سے ہی معلوم ہوگی، راستہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ کہا ہم بالکل اجازت دیتے ہیں۔ تو کچھ حصوں کو توڑا گیا، تہہ خانے کا راستہ ڈھونڈا گیا، اندر جانے کے بعد دیکھا تو واقعہ معلوم ہوا کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا، ان کو لوٹا جا رہا ہے، ہاں ان کے زیورات اتارے گئے ہیں، ان کو آزاد کروایا گیا، لوگوں کو گرفتار کروایا گیا، اور اورنگزیب نے بعد میں کہا کہ اس کو پھر سے تعمیر کر دیا جائے جو حصہ توڑا گیا۔ یہ مولانا شبلی نعمانی نے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس تفصیل کو لکھا ہے، واقعات کہاں کا کیا ہے۔ اب واقعہ کیا ہے، لیکن اس کا ایک جملہ نکال کر کہہ دیا کہ مندر توڑتے تھے، ہندوؤں پر ظلم کرتے تھے۔ شیو دھرم کے لوگ آج کل بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ہاں ہندوستان میں اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں پر ظلم کرتے تھے، مراٹھوں کو قتل کیا اور ایسا کیا۔ ہاں سمبھاجی کو، شیواجی کے بیٹے، اس کو سزا دی تو جسم کے انگ کو، عضو کو کاٹا۔ یہ مسلمان بادشاہ کے سفاکیت بتانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ جب شیو دھرم والے آج اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں لیکن اس کتاب کو برہمن غائب کر دیتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، اورنگزیب نے یہ نہیں کیا تھا، یہ ہندو کہہ رہے ہیں۔ جب سمبھاجی کو وہاں لے جایا گیا تو اس کے اورنگزیب کے مشیرین میں، وزراء میں برہمن حضرات بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سمبھاجی ہمارا مذہبی مجرم ہے، یہ نچلی ذات کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایسا جرم کیا، اونچی ذات والا برہمنوں والا کام کیا، اور آپ کے حکومت میں یہ قانون ہے اورنگزیب کی بادشاہت میں کہ اگر کوئی مجرم کسی مذہب کا مجرم ہے، ہمارے ہندوستان کے مذاہب میں سے کوئی مذہب کا ماننے والا مجرم ہے اور اس نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا، تو اس کے اپنے دھرم میں، اس کے اپنے مذہب میں جو سزا اس کے لیے متعین ہے، اس مذہب کی روح سے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو برہمنوں نے کہا اورنگزیب کی دربار کے میں موجود کہ سمبھاجی کی سزا ہندو دھرم کے حساب سے ہم دینا چاہتے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے جسم کے ایک ٹکڑے کو کاٹا جائے۔ شیو دھرم والے یہ بیان کرتے ہیں۔ اب اورنگزیب اپنے ہی قانون سے مجبور تھے تو ان کو حوالے کیا، اورنگزیب نے یہ سزا نہیں دی تھی۔ کہ میں ایک دو مثال دے رہا ہوں یہاں ہندوستان کی، آپ تحریک آزادی میں، اب ہمارے یہاں اگر میں مثالیں دینا لگوں تو ان مثالوں میں ہی بہت وقت چلا جائے گا۔ ہاں جماعت اہل حدیث کی تاریخ آزادی میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اہل حدیث مخالفت میں یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے اہل حدیث کا نام اہل حدیث دیا۔ مارو گھٹنا ٹوٹے سر، کہاں سے کہاں جو ہیروز تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ 1857 کی ہنٹر کی سفارش کے بعد 1,00,000 اہل حدیث علماء، جس میں بڑی تعداد میں تھے، ہاں ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے صرف مغربی بنگال سے مارے کاٹے گئے، پورے ہندوستان سے 5,00,000 اہل الحدیث، 5,00,000 مارے کاٹے گئے۔ ان کو کہہ رہے ہیں اہل حدیث ہی، کہ تو امام ترمذی انگریزوں کے بعد کے تھے جو اپنی کتاب میں اہل الحدیث کا ذکر کرتے ہیں، امام مسند احمد میں امام احمد بن حنبل، امام بخاری اہل الحدیث کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ انگریزوں سے بعد کے تھے۔ انتہائی بکواس بات، کیا حقیقت ہے اس کی آپ تھوڑی سی تحقیق میں جائیں، میں بس سرسری سے ذکر کروں، تقریروں میں نے پہلے ماضی میں بیان کیا ہے کہ جب وہابی کہہ کے مسلمانوں میں اہل الحدیث کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، بم سے اڑایا جا رہا تھا، کالا پانی بھیجا جا رہا تھا، کالا پانی جتنے لوگ گئے سب کے سب اہل حدیث، فضل خیر آبادی غلطی سے گئے تھے، ان کی آزادی کا پروانہ بیٹا لے کر گیا تو وہاں ان کی وفات ہو چکی تھی، بریلوی حضرات اسے خوب اچھالتے ہیں، وہ دوسرے فضل حق تھے جن کے بجائے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جن کو گرفتار کرنا تھا وہ اہل حدیث تھے، جن کو انگریزوں نے وہابی کا نام دیا تھا۔ ہنٹر نے کہا ہماری حکومت کو خطرہ وہابی سے ہے، ہنٹرز کی یہ آن ریکارڈ چیزیں، دستاویز حکومت کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، اور انڈین مسلم ہنٹر کی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ جب اہل الحدیث پر خوب حملے ہونے لگے اور کہا جانا کہ یہ وہابی ہے، مولانا محمد حسین بٹالوی نے انگریزی عدالت میں کیس کیا اور کہا کہ ہم وہابی نہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔
یہ قتل کیے جانے والے سپاہیوں کو، اہل الحدیث کو بچانے کے لیے کہ کوئی مسجد میں اگر اس وقت آمین کہتا تھا، مخبر خبری جو ہے خبر دیتا تھا آفیسرز کو، ان کو اس کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ تو آمین کہنا، رفع الیدین کرنا پہچان بن گئی تھی، جبکہ یہ احناف کے علاوہ سب کرتے تھے، شافعی، مالکی، حنبلی۔ بہرحال جب ایسا معاملہ تھا تو شیخ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے یہ کیس کیا، اور کیس میں ثابت کیا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم وہابی نہیں بولتے اپنے آپ کو۔ اور یہ کیس کیوں لڑا؟ تاکہ یہ انگریزی آفیسرز کو بتایا جائے کہ آپ کے ہنٹر نے یہ کہا ہے کہ وہابی خطرہ ہیں اور ہم وہابی نہیں۔ یہ بچانا مقصود تھا، اور یہ کیس جیت کر بہت سارے اہل الحدیث کو بچانے کی کوشش کی گئی، کیا گیا۔ اس پر الزام لگا دے کہ دیکھو انگریزوں نے اہل حدیث نام دیا۔ آپ حقیقت کیا ہے، بیان کیا کیا جاتا ہے۔ یہ جو یہودی نصرانی کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی اپنی داخلی دشمنیوں میں یہی کام کرتے ہیں، اور آج ہمارے بیچ میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں کہ صرف خواہش کی بنیاد پر یہ غلط باتوں کو بیان کرتے ہیں اور صحیح باتوں کو رد کر دیتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو ان میں سے بعض مستشرقین کے یہاں اتنا خطرناک درجہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ نصوص کو بالکل رد و بدل سے کام لیتے ہیں، حقیقت اور واقع کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ ہاں، عندما یعجز عن تفسیر نص علی، جب ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسا ہم واقع کو، نص کو اپنے معنی اور مقصد کے لیے بیان کرنا ہے نہیں کر پا رہے ہیں، تو واقع کو ہی بدل دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ارطغرل ٹی وی سیریل بنا دی گئی، کچھ ہے ہی نہیں اور بنا دیا گیا، ہاں تو واقعہ ہی بدل دیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں وانظر امثلۃ، اب اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کئی مستشرقین کے نام لیے، لہاؤزن، کیتانی، لامانس، گولڈ زہر، فلپ ہٹی، ہاں اور کارل برکلمان، یہ چند مستشرقین کے نام لیے ہیں کہ آپ ان کی کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہی اسلوب اور طریقہ، ایک طرف عنوان ہے کہ ہم موضوعیت اور علمی غیر جانبداری کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اور غیر جانبداری ان کی یہ ہے کہ پہلے سے اپنے متعینہ مقاصد اور مطالب کو ثابت کرنے کے لیے ڈھونڈ کر واقعات کو توڑ جوڑ کر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اس مقصد سے جو واقعات مخالف ہوتے ہیں ان کا رد کر دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ کیا یہ معروضیت ہے؟ کیا یہ علمی دیانتداری اور غیر جانبداری ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعف علمی کمزوری، یہ جو تاریخ کا کام کرتا ہے یہ طبقہ، تو ان کے اندر علمی کمی اور کمزوری ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسلام کے، مسلمانوں کے جو بنیادی مصادر ہیں اور علمی طور سے مسلمانوں کی ثقافت اور وراثت کے مرکزی حوالے جات ہیں۔ مصادر اور مصادر اصطلاح میں ان کتابوں کو کہتے ہیں جن کا حوالہ دیا جاتا ہے، بیسک کتابیں، ٹیکسٹ بک اوریجنل۔ تو جو مصادر اور مراجع کی حیثیت رکھنے والی کتابیں ہیں اسلامی ثقافت اور اسلامی وراثت کی، ان کو یہ نہیں جانتے۔ ہاں، اسی لیے ان کی رائے اور ان کے احکامات جب پیش کرتے ہیں وہ اپنی رائے، اپنی باتیں، تو وہ دلیل کے اعتبار سے انتہائی ناقص ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں نص اور استقرار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی موضوع پر تحقیق کا کام کر رہے ہیں، ایک سائیڈ کی نصوص لے لیں، 2 حدیثیں ہیں یا 2 قسم کی حدیثیں ہیں ایک موضوع سے متعلق، آپ ایک طریقے کی ایک سائیڈ کی حدیثوں کو لے کر فیصلہ کریں گے، دوسری کو چھوڑ دیں گے، تو وہی ہوگا جیسے جبریہ قدریہ نے، ایک نے تقدیر کو مانا اور انسان کو مجبور کہہ دیا، ایک نے انسان کو جو ہے مجبور کہہ دیا اور تقدیر کا انکار کر دیا۔ تو ایک پہلو کو لے کر دوسرے پہلو کا انکار، یہی مستشرقین کے یہاں بھی ہم کو نظر آئے۔ نمبر 3 جیم، وقت نہیں ہے میں ان تینوں نکات کو پورا کر دوں، کہ الجہل بمراتب المصادر العلمیہ او تجاہل ذالک، کہ علمی مصادر، علم میں کس فن میں کن کتابوں کا حوالہ دینا چاہیے یا کون سی کتابیں مستند ہیں، اس سے جہالت یا جانتے بوجھتے جان بوجھ کر تجاہل برتا جاتا ہے، یا تو جاہل ہیں یہ مستشرقین یا جان بوجھ کر لا علمی برتتے ہیں۔ یہی سے یہ لوگ اپنے چنے ہوئے مصادر کی بنیاد پر باتیں کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، چنانچہ آپ ان کی کتابیں دیکھیں گے کہ حوالے، اپنی باتوں کا حوالہ کیا دیتے ہیں، چنانچہ وہ حوالہ نقل کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ادب کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ حدیث رسول پر بحث کر رہے ہیں، حدیث رسول پر نقد کر رہے ہیں، اور حوالہ کہاں سے دیں گے؟ ادب کی کتاب کا۔ جو ادیب ہے، ادب لکھنے والا ہے، وہ فن حدیث سے ناواقف ہے،
یہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو شعراء ہیں، ادبا ہیں، اگر کسی شاعر نے کوئی کتاب لکھی ہے تو کیا آپ اور ہم اس شاعر کی کتاب سے اسلامی عقیدہ، اسلامی منہج، قرآن حدیث کی باتوں کی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں شاعر نے یہ لکھا ہے، فلاں ادیب نے یہ لکھا ہے، فلاں صحافی نے لکھا ہے؟ تو یہ مستشرقین جو غیر جانبدار علمی طریقے اور تحقیق کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا طبقات، ہمارا علمی طبقہ بھی ان سے مرعوب نظر آتا ہے، جاہل ہیں وہ اس فن کے اعتبار سے، یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نبوی کی تاریخ میں وہ فیصلہ جب سناتے ہیں تو ادب کی کتابوں سے حوالے دے کر، وَيَنْقُلُونَ مِنْ كُتُبِ التَّارِيخِ مَا يَحْكُمُونَ بِهِ فِي الْفِقْهِ، کہہ رہے ہیں اور تاریخ کی کتابوں سے کچھ واقعات اور باتیں نقل کر کے اس کے ذریعے سے فقہ اسلامی اور احکام و مسائل کے سلسلے میں فیصلہ سناتے ہیں۔ وَيُصَحِّحُونَ مَا يَنْقُلُهُ الدِّمْيَرِي، اور جو دمیری نے جو بات نقل کی، ہاں یہ دمیری کون ہے؟ حیات الحیوان والے، ایک زمانے تک حیوانات اور جانوروں کے بارے میں یہی مصدر مانی جاتی تھی، لیکن آج ڈسکوری اور یہ جو تحقیقات جو کی جا رہی ہے، اس کے آنے کے بعد کہ سائنسی تحقیقات، دمیری کی بہت ساری باتیں رد ہو گئی۔ جو قرآن حدیث کے موافق ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ حیوانات اور جانوروں سے متعلق معلومات لکھنے والی کتاب دمیری جو بیان کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو حیات حیوان کی کتاب جو دمیری نے لکھی اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر، اس کو نقل کر کے اس کی تصحیح کرتے ہیں، اور جو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں سند کے ساتھ حدیث نقل کی، صحابہ کے اقوال نقل کیے، اس کو رد کر دیتے ہیں۔ وَيُحَاجِمُونَ صحیح البخاری وَيُمَجِّدُونَ کتاب الاغانی۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ صحیح بخاری پر حملہ کرتے ہیں اور کتاب الاغانی کی تمجید کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور اعلیٰ مقام بتاتے ہیں۔ یہ کتاب الاغانی کیا ہے؟ یہ اصفہانی کی ادب کی تاریخ ہے، جس میں بہت ساری الٹی سیدھی باتیں بھی ہیں۔ ادب کی کتاب ہے اصفہانی کی، اس اصفہانی کی ادب کی کتاب کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بڑی شاندار کتاب ہے، اور ہمارے بہت سارے ادبی حلقات ان کی مستشرقین کی اس بات سے مرعوب اور متاثر بھی ہو جاتے ہیں، اور صحیح بخاری میں کیڑے نکالتے ہیں، اس پر حملے کرتے ہیں۔ ہمارے منکرین حدیث انہی سے متاثر ہو کے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار رہے ہیں، جبکہ یہ ان کی جہالت ہے۔ اور ایسی جہالت کے ساتھ حدیث کے حوالے کے لیے ادب سے، کتاب الحیوان سے، اور تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے، فقہ کو ثابت کرنے کے لیے، فقہی بحث کے لیے جو ہے تاریخی کتاب سے حوالے دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے جاہل ہیں اور حقیقت سے یا تحقیق کے اصولوں سے کتنے نابلد ہیں۔ اب وہ یا تو نابلد ہیں یا جان بوجھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، الجھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے علمی اعتبار سے، جس سے لوگ متاثر ہیں، مرعوب ہیں۔ آخری ایک جملے میں انہوں نے کہا فقدان الامانت العلمیہ تجاہ المباحث الاسلامیہ، کہ اسلامی مباحث سے متعلق ان کے یہاں علمی امانت کا فقدان، یعنی علمی امانت داری کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو اپنے اندر احساس ذمہ داری رکھتا ہے، امانت داری رکھتا ہے، تو وہ کسی بھی موضوع سے متعلق جب بات کرے گا تو جانتے بوجھتے جھوٹ نہیں بولے گا، غلط باتیں پیش نہیں کرے گا، غلط نتیجے یا اپنی بات کو شامل کر کے حقائق کو بدل کر کچھ کا کچھ بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایسی امانت علم، جب انہوں نے مستشرق بننا اسی لیے یہ راستہ قبول کیا کہ مستشرقین ہیں، وہ مستشرق کیوں ہوئے؟ مغرب کے ہوتے ہوئے، مغربی انسان ہوتے ہوئے مشرق کے اور مسلمانوں یا اسلامی علوم میں انہوں نے مہارت کیوں حاصل کی؟ ان کا مقصد ہی تھا کہ اسلامی علوم پر تحقیق اور ریسرچ کے نام پر ہم اس میں زہر ڈال سکیں، مسلمانوں کے معاملات کو خراب کر سکیں۔ جب ان کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے تو امانت کہاں سے آئے گی؟ علمی امانت داری ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ چند طریقہ بتایا کہ لادینی منہج کے ذریعے سے اسلامی تاریخ پر کتابیں، مقالات، محاضرات اور تحقیقات پیش کر کے لوگوں کو غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3 انہوں نے دیا ہے کہ التفسیر الخاطی والفہم العجیب للنصوص، کہ نصوص کی غلط تفسیر اور جو ہے عجیب و غریب فہم و فہمائش، اور اس کے بعد 2-3 نکات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ دروس میں ان پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔